نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ہر فرد اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے اور اس کو اس کے کردار کے حوالے سے ہی پرکھا جاتا ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو کردار ادا کرنے کی جو کیپ آپ نے پہنی ہے، آپ کو اس کے لیے رسپانسیبل بھی ہونا پڑے گا۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی کیپ آپ زیب تن نہ کریں جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ آپ اس کیپ کے جو ہے وہ تقاضوں کو جو ہے وہ پورا کرنے سے قاصر ہوں، یا ایسی کیپ نہ پہنے جس کی پہننے کے نتیجے کے اندر دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ کو جو ہے اسی کردار کے اندر نہ دیکھیں جو کیپ کا تقاضا ہے، کیونکہ آپ اس کیپ کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسروں کو پرکھنے کا موقع جو ہے وہ دینے کا تصور نہیں رکھتے۔ تو ایسا کہتے ہیں جو کیپ آپ پہنتے ہو آپ کو پھر دوسروں کی نظر کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی طرح جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ آپ کو اسی کیپ کے حوالے سے جو ہے وہ پرکھیں۔ یہ تصور میں نے اس لیے کیا کہ پاکستان کے اندر جو نظام حکومت ہے، اس نظام کے اندر ہم جو ہے وہ بڑے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر جو ہے وہ کسی ایک کردار کے لیے کیپ کا جو ہے وہ حقدار قرار پاتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ دیگر کیپس کا جو ہے وہ آئینہ دار بنا لیتے ہیں، اور اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک سے زیادہ جو ہے وہ کیپس جو ہے وہ پہنے۔ اب جب ایک سے زیادہ کیپس آپ پہننا شروع کر دیتے ہو تو پھر دوسروں کی نظر کے اندر جو ہے وہ آپ جتنی کیپس بناتے چلے جاتے ہو اتنے ہی آپ کے کردار بنتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ انہی کرداروں کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح یہاں پر جا کر ہم نے دیکھا کہ یہ بنیادی تصور یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم دیکھیں اگر سیاسی قوتوں سے وابستہ افراد کی طرف دیکھ لیں تو ایک سیاسی سرگرمیوں کے لحاظ سے ان کی ایک کیپ ہوتی ہے جسے لوگ اسے پرکھتے ہیں کہ وہ کیا لوگوں کے فلاح و بہبود کے لحاظ سے جو سرگرمی عمل تھا، یا لوگوں کے لیے مفادات کے تحفظ کا وہ ذریعہ بنا، یا ملک اور قوم کے لیے اس نے پالیسی کا کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے، کیونکہ یہی وہ کیپ ہے جس نے وہ اپنے آپ کو ایک سیاستدان کے طور پر یا ایک سیاسی رہبر اور رہنما کے طور پر پہن کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ لوگ پھر اس کو اسی زاویے سے پرکھتے ہیں، اور دنیا کے اندر جہاں بھی ڈیموکریٹک نظام ہوتا ہے وہاں پر سیاستدانوں کو سیاسی سرگرمیوں کے وابستہ افعال سے ہی اسے پرکھا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک رائے بنائی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ پاکستان کے اندر چونکہ المیہ یہ ہے کہ ہم ایک سے زیادہ کیپس پہنتے ہیں، اور پھر یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان تمام سرگرمیوں کے حوالے سے ان کو پرکھا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ تعلق حقیقت ہے کہ انہیں جو ہے وہ کرپشن کا بھی آئینہ دار تصور کیا جاتا ہے، انہیں بدعنوانیوں کا بھی آئینہ دار قرار دیا جاتا ہے، انہیں جو ہے وہ قانون اور ضابطوں کی خلاف ورزی کا بھی تصور ان سے وابستہ ہو جاتا ہے، کیپ پہنتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے جو ہے انہیں اپنے اصول و ضوابط کی نفی کا ایک تصور ہے۔ اس طرح کہتے ہیں وہ اپنے جو سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیپ کے ساتھ جو ہے وہ جو دوسرے ٹیگ ان کو اپنے کے ساتھ لگانے پڑتے ہیں یا لگا لیتے ہیں جس کے اندر وہ عکاسی کرتے ہیں، تو پھر وہ اس طرح ایک تصور کے ساتھ ان کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ افراد جو ہے وہ کیا جمہوری طرز فکر و عمل کے تقاضوں کے مطابق سرگرمی عمل ہے، یا ان کا دائرہ کار جو ہے وہ جمہوری سرگرمیوں سے بالا تر کوئی سرگرمی ہے۔ تو جب آپ اپنے دائرہ کار کو جمہوری یا سیاسی سرگرمیوں سے بالا تر کسی اور سرگرمی سے منسلک کر لیتے ہو تو پھر دوسروں کو پرکھنے کا اور دوسروں کو آپ سے رائے بنانے کا اسی طرح کا انداز ہوتا ہے۔ اور یہی عمل جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ تمام ایسے اداروں کے لیے بھی ہے کہ جو سیاست کے تصور کے کیپ کے ساتھ جو ہے وہ سرگرمی عمل نہیں ہوتے، لیکن اپنے کسی کردار کو جو ہے وہ اس طرح تشکیل دے دیتے ہیں کہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کیپ ہے جو سیاسی نوعیت کا کردار جو ہے تعین کرتی ہے وہ پہن رکھی ہے۔ تو اس طرح اس کردار کی وجہ سے پھر اس ادارے کو جو ہے وہ ان کے اپنے جو کردار ہے اس اوریجنل کردار کے ساتھ جو ہے اس کردار سے جب پرکھا جاتا ہے تو یہ ایک ایسا المیہ بن جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ عمل جو ہے وہ سیاسی کیپ کے ساتھ وابستہ جو تجزیہ کرنے کے جو اصول و ضوابط ہے وہ اس پہلو کے اوپر جب کسی ایک ایسے ادارے کو پرکھا جاتا ہے کہ جو کسی بھی سطح کے اوپر جو ہے وہ سیاسی سوچ اور فکر کے تحت پرکھا نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسا المیہ ہوتا ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر ہم سیاسی سے وابستہ افراد اور غیر سیاسی اداروں کے درمیان جو ہے وہ ایک مفاہمت کی کمی کا تصور دیتے ہیں، یا ان کے اندر ہم آہنگی کا فقدان دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ایک بنیادی سوچ اور فکر کے تحت اپنے آپ کو منسلک کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر
ہم جو کیپ پہنے وہ یہ سوچ سمجھ کے پہنے کہ یہ دوسرے جو افراد دیکھنے والے ہیں وہ آپ کو جب پرکھیں گے تو پھر اسی کیپ کو جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی کے تحت آپ کو پرکھیں گے، یا تو پھر آپ جو کیپ پہن رہے ہیں پھر اس کو لوگوں کو پرکھنے کا موقع دے دیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ پھر آپ کے اندر اپنی جبلت ہونی چاہیے کہ میں جو کیپ پہنتا ہوں مجھے اس کے مطابق پرکھا جانا چاہیے، لیکن آپ یہ جبلت نہیں پیدا کرنا چاہتے تو پھر وہ کیپ پہننے کا معنی مفہوم نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ یہ تصور کریں کہ یہ دوسروں کا عمل جو ہے وہ آپ کے مفادات کے خلاف ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ مجھے جب ایک استاد کے ساتھ جو ہے استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ تھا تو میرے استاد نے مجھے بہت خوبصورتی سے سمجھایا کہ میں یہ اپنے کام کیا کرو یہ کیا کرو، تو انہوں نے مجھے جو وضاحت دی انہوں نے کہا کہ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں کسی ایس ایچ او کی طرح ڈانٹوں گا یا کسی ایک جاہل شخص کی طرح جو ہے وہ بدتمیزی کروں گا یا میں کسی گوار کی طرح جو ہے وہ بد زبانی استعمال کروں گا، کیونکہ ایک استاد جو ہے وہ ان پہلوؤں سے کبھی جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں ترتیب ہی نہیں دیتا۔ اور اگر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ تم سے کسی گالی گلوچ کا راستہ اختیار کر لوں، کوئی مار پیٹ کا تصور اختیار کر لوں یا بد زبانی کا کوئی پہلو اختیار کر لوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ پھر مجھے جو ہے وہ جو میرے ایک استاد کا جو تصور ہے اس سے نہیں پرکھیں گے، پھر میرے اس طرز فکر و عمل سے پرکھیں گے۔ کوئی مجھے جو ہے وہ ایس ایچ او کہے گا تو کوئی مجھے کسی لفنگا کہے گا، کوئی اور کسی نام سے پکارے گا۔ تو ایسا کہتے ہیں جب میں اپنے دائرہ کار جو میرے کیپ کے تقاضوں کے مطابق میں اپنی سرگرمی سر انجام دے گا اس وقت تک میری پہچان جو ہے وہ اس کیپ کے مطابق لوگ نہیں لیں گے، وہ جو کیپ جس کے اندر میں پہنا ہوا نظر آؤں گا اس کیپ کے مطابق مجھے پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے جو ایک استاد کی کیپ جب آپ نے پہن لی تھی تو آپ کا طرز فکر و عمل جب استاد کا طرز فکر و عمل کا آئینہ دار ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ کو جب اس کیپ کے حوالے سے دیکھیں گے تو پھر استاد کے طور پر دیکھیں گے، لیکن وہ آپ کے اندر سرگرمیوں کے اندر وہ پہلو نہ دیکھیں گے جو ایک استاد کے اوصاف ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اندر وہ کیپ تلاش کریں گے جو اس اوصاف کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیں ایک ایسے بیہیویئر کے ساتھ نشوونما دینے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہم جو کردار ادا کریں ہمیں اس کردار کا برڈن بھی لینے کا جو ہے وہ جو رول ہم اپنے لیے منتخب کریں اس رول کے پھر تمام پہلوؤں کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں جو رول کے اگر کوئی کردار سے ہمیں کوئی ناپسندگی کا عمل پیدا ہوتا ہے تو ہم اس رول کے لیے بھی اپنے آپ کو کوئی معنی و مفہوم کے لیے تیار نہ کریں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو سیاسی پہلو ہوتا ہے کسی کا سیاسی کردار کا اس کو پرکھنے کا اندازہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو غیر سیاسی سرگرمیوں سے وابستہ ہوتا ہے ان کو پرکھنے کا معیار کچھ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں جو ہمیں ایک بنیادی تقسیم ہے وہ قائم رکھنی چاہیے تاکہ ہم جو کیپ کو پہنے ہم پھر اس کیپ کے مطابق جب پرکھے جائیں تو ہمیں کسی شکوے کا گلے کا جو ہے وہ اندیشہ باقی نہ رہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے جو کیپ فٹ ہے آپ وہی پہنے اور جو کیپ آپ کو فٹ نہیں آتی وہ پہننے سے بھی انکار کر دیں۔ تھینک یو۔